ایپیسوڈ 22۔ معلوم نہیں اس میں کتنا وقت گزر گیا۔ میرے خاموش ہونے کے بعد بھی ریشم اپنے خیالوں میں گم چپ بیٹھی رہی۔ میرے لیے کچھ بھی نہیں بدلا تھا، لیکن اس کے لیے وہ سب جھوٹ ہو گیا تھا جس پر اس نے اعتبار کیا تھا، اور حقائق کی ایک نئی تصویر سامنے آ گئی تھی جو پہلے والی تصویر سے اتنی مختلف تھی جتنی آسمان سے یہ زمین۔ پہلی کہانی کا خالق میں تھا اور اس دوسری کہانی کو اصل حقیقت بتانے والا بھی میں تھا۔ وہ مجبور تھی کہ اب اسے سچ مانے اور میں اس کے تذبذب کو سمجھتا تھا۔ اس کے ذہن میں نئے یقین کے پودے کو جڑ پکڑنے کے لیے مہلت کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہم سبزیوں کے اس مختصر سے کھیت کی درمیانی جگہ پر چلنے لگے۔ اگر تم کہو کہ تو میں صبح ہونے سے پہلے اپنے جھوٹ سچ کی پوٹلی اٹھا کے نکل جاؤں گا، پھر کبھی لوٹ کر نہ آنے کے لیے۔ مجھے تمہارے جھوٹ سچ سے کیا؟ تم رکو گے نورین کے لیے، میری خاطر نہیں۔ وہ مل گئی تو چلے جاؤ گے۔ اس فضول سے گاؤں میں ساری زندگی گزارنے کا تم نے کب سوچا ہوگا جہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ تم دولت مندوں کی دنیا کے کسی شہر میں رہو گے۔ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں کہوں کہ ہمارے ساتھ چلو پھر؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ ایسی بے وقوفی کی بات تم کیوں کہو گے؟ کیوں؟ کیا بے وقوفی ہے اس میں؟ یہاں ہے کیا تمہارے لیے؟ سب سے پہلے تو میرا باپ ہے، اور اس کے لیے تم ہو۔ یہ زمین ہے، ہم اسے بھی اٹھا کے لے جائیں؟ اسے فکر ضرور ہے کہ جس دن وہ نہ رہا تمہارا کیا بنے گا۔ یہ جائز بھی ہے کیونکہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور یہاں کوئی نہیں جو تمہاری فکر کرنے والا ہو۔ کبھی تم نے اپنے بارے میں سوچا ہے؟ سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سوچنے سے ہی ہوتا ہے۔ بغیر سوچے تو جانور بھی کچھ نہیں کرتے۔ اپنی زندگی کی حفاظت سب کر سکتے ہیں۔ چھوڑو میری بات، مجھے نورین کے بارے میں بتاؤ۔ سلمان خان کے بارے میں اسے کب سچ بتاؤ گے؟ جب ضرورت پڑے گی، ورنہ کام اس کے بغیر بھی چل ہی رہا تھا۔ کبھی سوچا ہے اسے حق اور انصاف دلانے کے بارے میں؟ نہیں، ماضی کے چکر میں پڑ کے سارا مستقبل داؤ پہ لگانے سے کیا ملے گا؟ صرف خرابی، پریشانی اور تباہی۔ میں اپنا وقت اور توانائی کیوں ضائع کروں؟ میں اس کے ساتھ خوشی کے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنا چاہتا تھا اور بس۔ وقت گزرنے کا احساس نہ ریشم کو ہوا تھا اور نہ مجھے۔ کہیں دور سے آنے والی اذان کی آواز نے اسے بدحواس کر دیا۔ صبح ہو گئی۔ بابا اٹھ کیا ہوگا؟ وہ ایک دم پلٹ کے دوڑی۔ میں نے گھڑی کے روشن ڈائل میں وقت دیکھا۔ صبح کے 4:15 بجے تھے۔ میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائی ہی تھے کہ میرے کانوں نے ریشم کی سما خراش چیخ سنی۔ وہ دیوانہ وار مجھے پکار رہی تھی۔ میں بدحواس ہو کے بھاگا تو ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کے گرتے گرتے بچا۔ ریشم بدستور ابا ابا چلا رہی تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے باپ کا معاملہ ہے۔ شاید وہ سوتے میں گزر گیا تھا۔ سانس کب رک جائے، دل کب تھم جائے، کون جان سکتا ہے۔ مجھے جو منظر بابا رحیم بخش کمرے میں نظر آیا، اس کے لیے میں بالکل تیار نہ تھا۔ اس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ وہ آدھا اپنی چارپائی پر تھا اور آدھا پٹی سے لٹکا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ فرش پر لٹکے ہوئے تھے اور سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں چارپائی پر چوڑائی کے رخ دیوار تک پھیلی ہوئی تھی، اور گردن یا سینے سے بہنے والا خون فرش پر بہہ کر دروازے کی دہلیز پر جم گیا تھا۔ خون کے قطرے اب بھی نیچے ٹپک رہے تھے۔ ریشم کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی، سلیم، سلیم دیکھو ابا کو کیا ہو گیا۔ میرے بابا کا خون ہے۔ کیا میرا بابا مر گیا؟ کس نے مارا اسے سلیم؟ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ ریشم، ریشم ہوش میں آؤ۔ وہ چیختی رہی، بابا کو کس نے قتل کر دیا؟ بابا مر گیا۔ میں نے کونے میں رکھے مٹکے پر سے کٹورا اٹھایا اور پانی سے بھر کے ریشم کے منہ پر اچھال دیا۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی آواز بند ہو گئی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے گھٹنوں پر جھک کر رحیم بخش کو دیکھا۔ کسی نے سوتے میں خنجر سے اس کے سینے پر وار کیے تھے۔ شاید اس نے اٹھنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور مدد کے لیے پکارنے کی بھی، مگر قاتل نے اسے موقع نہ دیا۔ بابا رحیم بخش کے مرنے کا یقین ہونے تک قاتل نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبائے رکھا ہوگا، ورنہ یہ ناممکن تھا کہ اس کی آواز ہم تک نہ پہنچتی۔ اٹھنے کی کوشش میں ناکام ہونے سے وہ آدھا لٹک گیا تھا۔ یہ بہت دیر پہلے نہیں ہوا تھا۔ میرے خیال میں صرف آدھا گھنٹہ پہلے وہ زندہ تھا۔ رگوں کا خون اب بھی فرش پر ٹپک رہا تھا اور فرش پر جمع ہونے والا خون جمنے لگا تھا۔ میں نے نیچے جھک کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اسی حالت میں اسے رہنے دوں تاکہ پولیس مجھ پر شہادت ضائع کرنے کا جھوٹا الزام بھی نہ لگائے۔ قتل کس نے کیا اور کیوں کیا، اس سے متعلق تمام سوالوں کا جواب تلاش کرنا میرا کام نہیں تھا۔ بابا کی ناگہانی موت کا دکھ مجھے بھی تھا، لیکن اس سے زیادہ پریشانی تھی کہ میں شامت اعمال سے ایسے معاملات میں ملوث ہو گیا جن کا میری ذات اور زندگی سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس قتل کے وقت میں ریشم کے ساتھ تھا، اور وہ میری بے گناہی کی واحد سب سے بڑی گواہ تھی، ورنہ ایک اجنبی ہونے کے جرم میں الزام کا نشانہ سب سے پہلے میں بنتا۔ ریشم ابھی تک فرش پر بے سود پڑی تھی۔
میں نے اسے اٹھایا اور دوسرے کمرے میں لے جا کر اس کے پلنگ پر لیٹا دیا۔ پانی کے چھینٹے ڈالنے سے وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آ گئی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی باپ کے قتل کا سانحہ تمام لرزہ خیز تفصیل کے ساتھ اس کی یاد میں ابھر آیا اور اس نے دل تو چیخ مار کے اٹھنا چاہا۔ میں نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ ریشم، ہوش میں آؤ، خود کو سنبھالو۔ وہ زاروں قطع روتے ہوئے چلائی، میرا بابا، اسے کس ظالم نے قتل کر دیا؟ بے شک یہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ ہمیں پولیس کو اطلاع دینی ہوگی، وہ تفتیش کریں گے تو قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اسے سخت سزا ہوگی، پھانسی۔ اس سے میرا بابا تو واپس نہیں آئے گا نا؟ وہ خون کے آنسو روتی رہی۔ صبر کرو ریشم، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، میں وہیں جا کے سب کو اطلاع کر دیتا ہوں۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، کفن دفن کا انتظام کرنے والے ہی پولیس کو بھی خبر کر دیں گے۔ میں بابا کے پاس جاؤں گی۔ نہیں، تم ابھی ادھر نہیں جاؤ گی۔ پولیس کے آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ اس حالت میں بابا رحیم بخش کو دیکھنا تمہیں پاگل کر دے گا۔ وعدہ کرو تم میری واپسی تک اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی، یا میں دروازے کو باہر سے بند کر جاؤں۔ تم نے میری بات سنی؟ تم میرے واپس آنے تک یہیں ٹھہرو گی، آئی بات سمجھ میں؟ اس نے آہستگی سے اقرار میں سر ہلا دیا۔ سلیم، ایک بار مجھے بابا کی صورت دکھا دو، صرف ایک بار۔ کیا فائدہ ریشم؟ میں نے کہا، مگر یہ فائدے نقصان کی بات تھی ہی نہیں۔ اس کے آنسوؤں بھرے اصرار نے مجھے اس کو سہارا دے کر دوسرے کمرے کے دروازے تک لے جانے پر مجبور کر دیا۔ خون اور لاش دیکھ کر وہ پھر مچلی اور چیخنے لگی۔ میں اسے زبردستی گھسیٹ کر واپس لے گیا اور اسے ہوش سے کام لینے کی تاکید کرتا رہا۔ آخر کون تھا وہ ظالم؟ کس نے کیا ہے ظلم؟ میں جاگ رہی تھی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ خبیث بھاگ گیا۔ کیا دشمنی تھی اسے میرے بوڑھے باپ سے؟ دیکھو، ان تمام سوالوں کے جواب پولیس تلاش کرے گی۔ وہ تم سے بھی پوچھیں گے اور مجھ سے بھی، تم سے میرے متعلق بھی معلوم کریں گے۔ انہیں اتنا ہی بتانا جتنا تم جانتی ہو۔ کسی پر شک ہے تو اس کا نام لے سکتی ہو، ورنہ نہیں۔ مسجد کے محل وقوع کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بابا رحیم بخش کا مکان آخری کنارے پر تھا، باقی گاؤں اس کے پیچھے مغربی حصے کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت گلی میں بھی کوئی نہ تھا جو مجھے راستہ بتاتا، لیکن ایک شخص مل گیا جو دیر ہونے کی وجہ سے بڑی عجلت میں نماز باجماعت کے لیے بھاگا جا رہا تھا۔ اس کی نیت کا اندازہ مجھے اس کے ہاتھ اور چہرے کو دیکھ کر ہوا، جو وضو کے پانی سے گیلے تھے۔ میں نے سلام کے بعد اس کے ساتھ تقریباً دوڑتے ہوئے اسے رحیم بخش کے قتل کے بارے میں بتا دیا۔ انا للہ پڑھ کے اس نے سخت افسوس کیا۔ پھر ہم نمازیوں کی دوسری صف میں شامل ہو گئے، جس نے ابھی نیت کر کے ہاتھ باندھے ہی تھے۔ وہاں مشکل سے 20-22 نمازی تھے۔ پیش امام کے سلام پھرتے ہی میرے ساتھ آنے والے نے بآواز بلند رحیم بخش کے قتل کی خبر سب تک پہنچا دی۔ نماز کے بعد وہ سب میرے ساتھ ہی واپس پہنچے۔ وعدہ خلافی کرنے والی ریشم دروازے میں کھڑی لاش کو دیکھ رہی تھی اور خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس وقت جب دوسرے لوگ اس خونی منظر سے شاک کی کیفیت میں تھے، میں سیدھا پیچھے چلا گیا۔ سارے نوٹ اسی طرح تخت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی انہیں سمیٹ کر تکیے کے غلاف میں زیورات کے ساتھ ڈالا اور باہر لے جا کے مرغیوں کے دڑبے کے پیچھے چھپا دیا۔ نوٹ اب بھی گیلے تھے، لیکن زیادہ نہیں۔ ایک گوشے میں بھوسے کا ڈھیر تھا، وہاں سے کچھ بھوسا اٹھا کے میں نے اپنا خزانہ چھپا دیا۔ سبزیوں کی ایک بیل سوکھ گئی تھی، اسے نوچ کے بھوسے پر ڈالا اور لوٹ آیا۔ 2-4 بزرگ اور معزز قسم کے لوگ اب ریشم سے اس قتل کی تفصیلات پوچھ رہے تھے۔ معاملہ بھی یہیں تک تھا کہ اس خونی واردات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ریشم رو رو کے انہیں بتا رہی تھی کہ مجھے نہیں معلوم۔ ابھی تک کسی نے ریشم سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ قتل کے وقت وہ کہاں تھی اور اسے واردات کا علم کیسے ہوا۔ زبان خلق کے فساد سے بچنے کے لیے اصل حقائق کو پردے میں رکھنا ضروری تھا۔ وہ کہہ دیتی کہ جب یہ سانحہ پیش آیا تو میں ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ پیچھے والے صحن میں ٹہل رہی تھی، تو بات کچھ سے کچھ ہو جاتی۔ اس سے رسوائی والے کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے۔ میں نے بروقت پہنچ کے معاملات سنبھال لیے۔ میں نے کہا، میں نے تو پیچھے والے کمرے میں سوتے ہوئے اچانک ریشم کی چیخ سنی۔ یہ نماز کے لیے اٹھی تھی اور بابا رحیم بخش کے کمرے میں دیکھنے گئی تھی کہ وہ اٹھے ہیں یا نہیں۔ ایک شخص نے کہا، آپ کون ہو جی؟ ریشم کے جواب نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ یہ بابا کے ایک پرانے دوست کے بیٹے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ ممکن ہے اس جواب نے بھی کچھ لوگوں کے دل میں شکوک کو جنم دیا ہو، مگر اس کے اظہار کا یہ موقع نہ تھا۔ کچھ ذمہ دار لوگوں نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ 2 نوجوانوں کو سائیکل پر پولیس چوکی جانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ پولیس کے آنے تک لاش کو نہ چھیڑنے کا فیصلہ بھی ہوا۔ کچھ لوگ گاؤں میں اطلاع دینے پر مامور کیے گئے۔ تدفین کے دیگر انتظامات پر بھی بات ہوئی۔ بیشتر لوگ چلے گئے۔ پھر کسی کے گھر سے آنے والی ایک عمر رسیدہ اور ایک نوجوان عورت ریشم کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے اتنی دیر میں تعارفی بیان فائنل کر لیا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، ریشم کی گواہی کافی تھی۔
پھر بھی مجھے معلوم تھا کہ پولیس بہت سے سوالات پوچھے گی۔ میں بابا رحیم بخش کو کیسے جانتا تھا؟ اس کی دوستی میرے والد سے تھی تو کیسے؟ اور میں یہاں کیوں آیا تھا؟ لاہور میں رہتا تھا تو کہاں؟ کیا کرتا تھا؟ ریشم کے لیے سب سے مشکل اس سوال کا جواب تھا کہ اسے شک تھا تو کس پر؟ رحیم بخش کا دشمن تھا کون؟ یہ گاؤں ایک محلے کی طرح تھا جس میں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جدی پشتی معلومات رکھتے تھے۔ پولیس چوکی زیادہ دور نہیں تھی، لیکن وہاں ڈیوٹی پر مامور حوالدار انچارج اور اس کو اکلوتے معاون کانسٹیبل نے قانونی نقطہ اٹھایا کہ اس معاملے میں تھانہ ہی کارروائی کرے گا۔ 10-12 میل دور سے تھانہ انچارج اپنے چوکی انچارج، معاون اور کانسٹیبل کے ہمراہ شہر تک سبزی دودھ پہنچانے والی ایک پک اپ میں لد کے جائے واردات پر پہنچا تو دوپہر ہونے کو تھی۔ لوگوں نے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا تھا کہ کہیں قانون گلے نہ پڑ جائے۔ وہ لاش اور خون سے مکھیوں اور کیڑوں مکوڑوں کو دور رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ ضابطے کی کارروائی کا آغاز ہونے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ رپورٹ مرتب کرنے کے بعد تھانے دار نے پہلے ریشم کا بیان لیا، پھر میرا۔ ہم قتل کے چشمدید گواہ تو نہ تھے، مگر جائے واردات پر سب سے پہلے پہنچے تھے اور ہمارا مقتول سے براہ راست رشتہ تھا۔ جتنا میں پولیس کے طریقہ کار سے واقف تھا شاید اور کوئی نہ ہوگا، لیکن میں نے براہ راست دخل اندازی سے گریز کیا۔ کچھ سیانے ضابطے کی کارروائی کو سمجھتے تھے۔ اگر لاش کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے لے جایا جاتا تو تدفین میں 2 دن کی تاخیر ضرور ہوتی، پھر لاش کو لانے لے جانے اور صحیح رپورٹ ملنے کے معاملات سے نمٹنا آسان نہ ہوتا۔ انہوں نے شارٹ کٹ کی قیمت ادا کر کے آسانی پیدا کرنا بہتر سمجھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تھانے دار سے کس نے بات کی اور کیا بات کی۔ میں نے خود کو ان معاملات سے دور ہی رکھا۔ ASI تھانے دار اس کمرے میں بیٹھا رہا جس میں ریشم سوتی تھی۔ اس کے اور ماتحتوں کے بیٹھنے کے لیے نہ جانے کہاں سے کرسیاں لائی گئی تھیں۔ ایک پرانی میز وہاں پہلے سے موجود تھی۔ ان سب کے لیے کسی کے گھر سے چائے کھانا بھی آیا۔ سپہر کے قریب ایک ادھیڑ عمر کے سنجیدہ صورت شخص نے مجھے ایک طرف بلایا۔ تھانے دار سے معاملات طے ہو گئے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ پوسٹ مارٹم ضروری ہے۔ تفتیش کسی سے نہیں ہوگی، شک میں کسی کو پکڑا نہیں جائے گا۔ واردات کا ذمہ دار نامعلوم افراد کو بنایا گیا ہے۔ تھانے کا ایک سپاہی ساتھ جائے گا جو 2 گھنٹے میں رپورٹ بنوا دے گا۔ سب سمجھنے کے باوجود میں انجان بنا سر ہلاتا رہا۔ چلو جی، اچھا ہو گیا سب۔ 50,000 روپے میں ہوگا یہ سب۔ 50,000؟ میں نے سخت صدمے کا اظہار کیا۔ ہاں، رقم کا بندوبست نہ ہوا تو ضابطے کی کارروائی ہوگی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مشکل ہوگی، پھر تفتیش چلے گی اور لوگوں کو شک میں بلایا جائے گا۔ اب رحیم بخش کی تو ایک بیٹی ہے اور کوئی بھی نہیں۔ تم اس سے پوچھو۔ میں کیا پوچھوں؟ مجھے ان کے حالات کا علم ہے۔ ان کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا، یہ مکان و زمین بچے ہیں۔ اس نے اداسی اور پریشانی سے سر ہلایا۔ سب جانتے ہیں یہ بات، تھانے دار کو کیسے ٹالا جائے؟ رقم کا بندوبست ضروری ہے۔ میں 2,000 دے سکتا ہوں، کچھ دوسروں کی مدد سے 10 تک ہونے کی امید ہے، باقی 40 نہ ہوئے تو پریشانی سب کے لیے، تدفین بھی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے گہری سانس لی۔ باقی رقم میں کر دوں گا، لیکن مجھے وقت چاہیے، ابھی کہیں سے انتظام ہو جائے تو کل میں لا دوں گا۔ انہوں نے تذبذب سے کہا، تم کہاں سے لاؤ گے اور تمہیں کوئی جانتا ہے یہاں؟ میری ضمانت ریشم دے گی، میں کہیں جاؤں گا نہیں، رقم آ جائے گی، میرا وعدہ۔ ایک دم جیسے سارے مسئلے بے وجود ہو گئے۔ میں اور وہ شخص اور تھانے کا عملہ سب لاش کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں ساہیوال کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں میڈیکو لیگل آفیسر سے رپورٹ لے کر واپس آنے تک کے معاملات انتہائی انسانیت سوز اور تکلیف دہ تھے، مگر میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ گزشتہ چند سالوں سے میں اس ماحول میں تھا اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور بھگت چکا تھا۔ صبح اذان فجر کے وقت قتل ہونے والے رحیم بخش کو بڑی بھاگ دوڑ اور 50,000 روپے رشوت میں دینے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد قبر میں سونا نصیب ہوا۔ یہ سب کسی نے مرنے والے سے رشتہ داری نبھانے یا ہمدردی اور انسانیت کے نام پر نہیں کیا۔ سب نے اپنی بلا ٹالی، اپنی جان بچائی اور قبرستان سے واپس گھر پہنچ کے سکون کا سانس لیا ہوگا کہ بلا ٹلی۔ ریشم ایک دور کے عزیز کے گھر سے آتی جاتی رہی۔ رات تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ رات کا کھانا میں نے بھی اسی گھر میں باہر بیٹھ کے کھایا۔ رسم دنیا نبھانے کے لیے ریشم کو رات بھی اسی گھر میں گزارنی پڑی۔ میں نے واپس آ کے وہ کمرہ بند کر دیا جس میں اب خون سڑنے لگا تھا۔ میں خود ریشم کے کمرے میں اس کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ قسمت نے مجھے کہاں سے کہاں لا کے پھنسا دیا تھا۔ اب میں ریشم کو چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھ پر 40,000 روپے کا قرض تھا اور یہ رقم مجھے انہی نوٹوں میں سے نکالنی تھی جو پوری طرح خشک بھی نہ ہوئے تھے اور میں نے بھوسے کے ڈھیر میں چھپا رکھے تھے۔ کچھ دیر بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد میں باہر نکلا اور ہر طرف دیکھ کر پچھلے حصے میں پہنچا جہاں میرا خزانہ دفن تھا۔ چاندنی نے میری مدد کی۔ میں نے بھوسے کا ڈھیر ہٹا کے وہ تکیے کا غلاف نکالا جس میں نوٹ تھے اور زیور تھا۔ ریشم نے اچانک میرے پیچھے سے آ کر کہا، بھاگ کر جا رہے ہو تم مجھے چھوڑ کے؟
اگر کوئی میرے کان پر ریوالور رکھ کے فائر کر دیتا تب بھی میں اس طرح نہ اچھلتا۔ تم؟ میں ایک دم پلٹ کے اٹھا۔ ہاں، غلط وقت پر آ گئی نا میں، لیکن میں روکوں گی نہیں تمہیں، تم جا سکتے ہو۔ میں نے غصے پر قابو پانے کے لیے گہری سانس لی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں کچھ رقم لینے کے لیے آیا تھا۔ آدھی رات کو پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی تمہیں؟ وہ تلخی سے بولی۔ یہ رقم مجھے صبح کسی کو دینی ہے، اس نے تمہارے ابا کے لیے 50,000 دیے تھے، 10,000 لوگوں کے تھے، 40,000 کا بندوبست کرنے کا وعدہ میں نے کیا تھا۔ 50,000 کس بات کے؟ کفن دفن کے؟ ہاں یہی سمجھ لو، اگر یہ رقم پولیس کو نہ دی جاتی تو اس وقت تمہارے ابا کی لاش مردہ خانے میں پڑی ہوتی۔ میں نے درست لہجے میں بلا ارادہ کہہ دیا۔ اس کا رنگ متغیر ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے دل میں شرمندگی محسوس کی۔ ابھی میں ساری وضاحت کیے دیتا ہوں۔ اب ریشم سے کچھ بھی چھپانے کا کوئی مقصد نہ تھا۔ میں نے اپنے خزانے میں سے مطلوبہ رقم کے نوٹ نکالے، وہ ابھی تک نامعلوم تھے۔ بھوسے کے ڈھیر کو برابر کر کے اور ان پر سوکھے پتھر پھیلا کے میں پلٹا اور ایک ہاتھ ریشم کے کندھے کے گرد حمائل کر کے اسے سامنے والے حصے میں لے گیا۔ میں نے اس سے اپنے لہجے پر معذرت کی مگر وہ روتی رہی۔ اسے میرے رویے کا نہیں، اس بات کا دکھ تھا جو اسے مجھ سے معلوم ہوئی تھی۔ بند کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے پھر لہو کی ناگوار بو کا احساس ہوا۔ میں ریشم کو اس کے کمرے تک لے گیا اور پلنگ پر بٹھا دیا۔ تم کیسے آ گئی ہو اس وقت؟ میرا مطلب ہے کیا انہیں بتا کے آئی ہو؟ میں نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ اس نے ایک گھونٹ لے کر گلاس مجھے واپس کر دیا۔ نہیں، سب لمبی تان کر سو رہے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کسی کو تمہارے موجود نہ ہونے کا احساس ہوا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ یہاں صرف میں ہوں، سب کو معلوم ہے۔ خواہ مخواہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جس کا جو جی چاہے وہ سمجھے اور کہے، اب مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ میں نے اس سوال سے گریز کیا کہ وہ کہاں جانے کا سوچ رہی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات لگی مجھے۔ تم یہاں نسلوں سے آباد ہو، پھر بھی یہاں رہنے والوں سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، نہ خاندان ہے نہ رشتہ دار۔ ہم یہاں نسلوں سے آباد نہیں ہیں۔ بابا کہتا تھا کہ ہمارا اپنا گاؤں سیلاب میں بہہ گیا تھا، وہاں سب ہمارے اپنے آباد تھے۔ ہم جان بچا کے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور یہاں آباد ہو گئے تھے۔ کوئی اور زندہ رہتا تو کبھی مل جاتا۔ بابا نے کبھی بتایا نہیں کہ ہم پہلے کہاں تھے، یہی کہتا تھا کہ پرانی باتوں کو کیا یاد کرنا، اب یہی گاؤں ہے اپنا۔ بابا نے بڑی کوشش کی مگر یہاں کے رہنے والوں نے ہم سے وہ رشتہ قائم نہیں کیا جو پرانے رہنے والوں سے تھا۔ ترس کھا کے انہوں نے ہمیں جگہ دے دی تھی اور بابا نے زمین بھی خرید لی تھی، تو وہ ہمیں کیسے بے دخل کرتے؟ کیا تم نے محسوس نہیں کیا؟ کفن دفن کی ذمہ داری بھی سب نے مجبوراً پوری کی۔ اپنا خاندان ہوتا ہے تو لوگ ماتم کے لیے گھر میں آتے ہیں غم بٹانے کے لیے، پاس پڑوس والے کھانا بھیجتے ہیں، سپارے پڑتے ہیں۔ یہاں تو میں اکیلی تھی، کسی نے ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں نے کہا، اچھے لوگ بھی تو یہاں پر ہیں۔ دیکھو، ایک شخص نے مجھ پر اعتبار کر کے فوراً پولیس کو رقم فراہم کر دی تھی، ورنہ خاصی پریشانی ہوتی۔ ریشم کو قتل کے کیس میں پولیس کے غیر انسانی رویوں کے بارے میں تفصیل سے بتانے سے کچھ حاصل نہ تھا۔ میں نے اسے مختصراً یہ بتایا کہ رشوت نہ دی جاتی تو وہ تفتیش جاری رکھتے اور میرے اور اس کے علاوہ نہ جانے کس کس کو پریشان کرتے۔ پھر میں نے کہا، چلو ابھی تم جاؤ، سونے کی کوشش کرو۔ نہیں، میں یہاں بیٹھ کے سپارے پڑھوں گی، سویم بھی کروں گی بابا کا، کوئی آئے یا نہ آئے۔ ضرور کرنا، لیکن ابھی میری بات مانو، صبح تک آرام کر لو۔ جب مجھے نیند نہیں آ رہی تو تم مجھے کیوں مجبور کرتے ہو؟ تم کو سونا ہے تو سو جاؤ۔ یہ بو کیسی ہے؟ اس جگہ کو صاف کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک کہتے ہو تم مجھے پانی لا کے دو، میں فرش کو دھوتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ماننے والی لڑکی نہیں تھی، وہ وہی کرتی تھی جو اس کے دماغ میں آ جائے۔ نتیجہ یہ کہ اس نے وہ کام کیا جو میرے خیال میں انتہائی صبر آزما اور حوصلہ شکن تھا۔ میں کنویں سے بالٹی بھر بھر کے پانی لایا اور اس نے بڑی ہمت اور محنت سے لہو کو جھاڑو سے رگڑ رگڑ کے دھو ڈالا۔ یہ خون اس کے باپ کا تھا جسے مرے ہوئے بھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ پانی کے ساتھ اس کے چھوٹے بڑے منجمد قتلے بہ کر باہر گئے اور یہ خون آلود پانی زمین نے پی لیا۔ فرش کو پہلے جیسے صاف کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، اور دھونے کے بعد بھی خون کی بو باقی رہی۔ وہ یقیناً تھک گئی ہوگی، اس کے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر دوسرے کپڑے بدلے اور قرآن کھول کر بیٹھ گئی۔ میں لوٹ کے پیچھے والے کمرے میں آ گیا اور اذان کی آواز سنائی دینے تک تخت پر لیٹا اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا۔